السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج لیکچر نمبر 3 ہے۔ جو لوگ قرآن کریم پڑھانا چاہتے ہیں ان کو قرآن کریم پڑھانے سے پہلے کچھ بیسکس کا پتہ ہونا لازمی ہے، اس حوالے سے لیکچر 3 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ لیکچر 3 کے اندر جو چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ فعل امر ہے، فعل نہیں ہے، اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، حرف جارہ ہے، حروف مشبہ بالفعل ہے، اور قصص الانبیاء کا کچھ تھوڑا بہت تذکرہ ہے۔ چلتے ہیں۔ جو تیسرے دن کے حاصلات تعلم ہے، جیسے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہم نے یہ چیزیں پڑھنی ہیں، یہ دوبارہ یہاں پہ نوٹ آؤٹ کی ہوئی ہیں۔ دوسرے دن جو ہم نے پڑھا تھا اس کو یہاں پہ نوٹ آؤٹ کروایا گیا ہے۔ اور فعل امر کے بارے میں پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کیا جانتے ہیں اس بارے میں آپ سوچیں۔ فعل امر کہتے ہیں اصل میں حکمیہ سینٹینس کو، یعنی جس میں آپ عرض کر رہے ہوتے ہیں، حکم دے رہے ہوتے ہیں نا، جیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ جائیں، آپ کھائیں، آپ یہ کریں، اذهب تو جا، انصر تو مدد کر، اس ٹائپ سے جو جملے ہوتے ہیں ان کو فعل امر کہتے ہیں عربک میں۔ یعنی ایسا فعل جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے۔ عام روٹین میں سادہ سی ڈیفینیشن یہ بنتی ہے، جیسے یہاں پہ ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، ایسا فعل جس کے ذریعے کسی کام کا حکم دیا جائے، تو کر، تو بیٹھ، تم سنو، تم پڑھو، ٹھیک ہے جی۔ فعل امر کی جو ہے نا وہ بنانے کا انہوں نے طریقہ بتایا ہوا ہے۔ میں یہاں پہ آپ کو یہی کہوں گا کہ فعل امر بنانے کے لیے آپ کو، ہم صرف حاضر کے صیغوں سے بناتے ہیں، یعنی فعل امر بنتا سب سے پہلے کس سے، آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، فعل امر مضارع کے حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے۔ آپ نے اگر مضارع پیچھے پڑھا ہوا ہے، پچھلا لیکچر لیا تو آپ کو پتا ہوگا کہ مضارع کے اگر آپ کسی بھی باب سے لیتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم لے لیتے ہیں ضرب یضرب والے باب سے، تو تضربو، تضربانی، تضربون، ٹھیک ہے، تضربی، تضربانی، تضربنا، آپ کسی ایک سیغے کو اٹھا لیں، آپ اٹھائیں تضربو مثال کے طور پہ۔ اب تضربو سے ہم نے فعل امر بنانا، کیسے بنائیں؟ 4 اہم نکات آپ اسے نوٹ آؤٹ کر لیں۔ پہلا کام کیا کرنا ہوتا ہے؟ علامت مضارع گرانا ہوتا ہے۔ علامت مضارع کیا ہوتی ہے؟ یہ جو ہوتا ہے نا الف تا یا نون، یہ علامت مضارع ہوتی ہے۔ اس میں جو بھی علامت ہوگی، یہاں پہ تا ہوتی ہے عمومی طور پہ، چونکہ حاضر کے ذکر کر رہے ہیں ہم، تو آپ نے تا کو گرا دینا ہے۔ سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے تا کو گرا دینا ہے۔ پھر آپ کیا کرنا ہے؟ اگر پہلا حرف ساکن ہے جو آپ نے گرانے کے بعد آپ کے پاس جو بچا، جیسے تضریبو سے آپ نے الف گرایا، تو تضریبو سے آپ نے تا گرایا، تو ضاد کے اوپر کیا ہوگا؟ ساکن ہے۔ تو اگر پہلا حرف ساکن ہو تو شروع میں حمزہ لگانا، یہ دوسری چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ تیسرا اہم کام فعل امر کو بنانے کے لیے جو آپ نے نوٹ آؤٹ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی آپ نے کہنا ہے ہم نے الف تو لگا دی ہے، اب اس کے اوپر حرکت کیا لگائیں؟ زبر لگائیں، زیر لگائیں، پیش لگائیں؟ حرکت لگانے کے لیے آپ نے آئین کلمہ دیکھنا ہے۔ فا آئین لام کلمے کے بارے میں امید ہے آپ کو پتا ہوگا۔ آپ نے آئین کلمہ دیکھنا ہے۔ آئین کلمہ ہوتا ہے درمیان والا، ٹھیک ہے، جیسے تضریبو میں را جو ہے وہ یہ آئین کلمہ ہے، تو آپ نے آئین کلمہ دیکھنا ہے، اس کے اوپر اگر زبر ہے یا زیر ہے تو آپ کے حمزہ کے نیچے زیر آئے گی، اگر اس کے اوپر پیش ہے تو حمزہ کے اوپر پیش آئے گی، جو آپ نے حمزہ ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ تضریبو ہے تو تضریبو کا ہم نے پہلے کام کیا، تا ختم کیا علامت مضارع، پھر وا کے اوپر چونکہ ضاد کے اوپر چونکہ آپ ساکن تھا تو آپ نے کیا کیا؟ یہاں پہ الف لگا دیا۔ الف تو لگایا لیکن حرکت کیا آئے گی؟ آپ نے اس کی آئین کلمہ کو دیکھا، آئین کلمہ جو تھا وہ کیا ہے؟ زیر ہے اس کے نیچے، تو آپ نے جو الف لگایا اس کے نیچے بھی زیر لگا دینی ہے، تو یہ بن جائے گا اضربو، ٹھیک ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ چوتھا اہم نقطہ یہ ہے کہ آپ نے آخر سے ساکن کر دینا ہے، تو یہ بن جائے گا اضرب۔ اس لحاظ سے آپ اسے نوٹ آؤٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ چیز ذہن میں رہے گی کہ فعل امر بنتا کیسے۔ فعل امر مضارع سے بنتا ہے، مضارع کے حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے۔ 4 اہم نکات ہیں، اسے آپ نوٹ کر کے ایک دفعہ پریکٹس کریں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ اب جو ہے تسمعو، اس میں کیا ہے؟ میم کے اوپر زبر ہے، تو اس کے بھی جب ہم بنائیں گے، تا کو ہٹایا آپ نے، سین میم آئین، سین میم آئین بچ گیا، تو اب سین کے اوپر چونکہ آپ کا ساکن ہے تو آپ نے شروع میں الف لگا دیا، اب الف کے اوپر زبر زیر پیش کیا لگانا ہے؟ تو چونکہ اس کا آئین کلمہ میم ہے، میم کے اوپر زبر ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ الف کے نیچے زیر لگانی ہے، تو آپ کا یہ بن جائے گا اسمعو، اینڈ سے ساکن کر دیں اسمع، یہ چیز ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر پیش کی مثال لینی ہے تو آپ نصر ینصر باب سے لے لیں، تو اس میں یہی ہوگا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے تنصرو ہے، تا نکال دیا آپ نے، نون صاد رہ آ گیا، نون کے اوپر آپ کا کیا ہے؟ ساکن ہے، آپ نے الف لگا دیا، الف کے بعد آپ نے دیکھا کہ حرکت کون سی لگاؤں؟ حرکت لگانے کے لیے آپ نے اس کا عین کلمہ دیکھا، عین کلمہ دیکھا تو اس کے اوپر پیش ہے، تو آپ نے الف کے اوپر بھی کیا لگا دینی ہے؟ پیش لگا دینی ہے، آخر ساکن کر دینا، بن جائے گا عنصر۔ تو اس لحاظ سے آپ نے فعل امر کو ذہن میں رکھنا کہ فعل امر بنتا کیسے ہے۔ آگے چلتے ہیں فعل امر کی پہچان کے بارے میں، جیسے فعل امر کی پہچان بنانے کا طریقہ، وہی جو بات میں نے آپ سے کی ہے وہی بات یہاں پہ کی ہوئی ہے۔ فعل امر کی علاماتی پہچان کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا، ظاہری بات ہے کہ بھئی جیسے کلو وشربو، تو اب یہ دیکھو آپ اس کا شرب جو شین را با ہے نا لفظ اصل میں، اب را کے اوپر کیا ہے؟ آپ اس کو دیکھو تشربو، را کے اوپر زبر ہے، تو جب بھی آئے گا تو اشرب، اشربا، اشربو،
اس میں اش نہیں آئے گا، اش نہیں آئے گا، ہمیشہ عش آئے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے اس کا عین کلمہ کیا ہے. عمومی طور پہ غلطی کرتے ہیں نا لوگ، اب جو ناظرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ یہی غلطی کرتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں لگتا کہ بھائی ہم نے یہ آیت شروع کیسے کرنی ہے. جیسے سورہ یوسف میں ہے نا اقتلوا یوسف، اب کسی کو اگر نہیں پتا کہ قتل یقتلوا جو ہے اس کا جو مضارع کا صیغہ تقتلوا تا کے اوپر پیش آتی ہے عین کلمہ کے اوپر، جس کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں حمزہ جب امر بناتے ہیں تو حمزہ کے اوپر پیش لگاتے ہیں، تو اقتل اقتلا اقتلوا، تو وہاں پہ اقتلوا پڑھتے ہیں. تو جو عربی جانتے ہیں تو ان کو تو پتہ ہے اس بارے میں، لیکن جن کو عربی نہیں پتہ تو وہ اس بارے میں بڑا مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے ان لوگوں کے لیے، بہت بڑی نعمت ہے جو لوگ عربی کو جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے امر بنا کیسے ہے، تو اس لحاظ سے ان کو پڑھنا آتا ہے. اب جب بچے کیا کرتے ہیں ترجمہ سناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں فقلنا ہم نے کہا، ٹھیک ہے، جیسے یہ میں آیت پڑھ رہا ہوں یہ والی آیت، یہ فقلنا ہم نے کہا، وہ اب اضرب پڑھ دیتے ہیں، حالانکہ یہ فعل امر کا صیغہ ہے. ہمیں پتہ ہے کہ را جو ہے عین کلمہ ہے، عین کلمہ کے نیچے زیر تھی اس کے تضرب، تو ہم نے اس کے الف کے نیچے بھی زیر لگانی ہے، تو وہ ترجمہ کریں گے فقلنا ہم نے کہا اضرب تو مار، اضرب تو مار. تو حالانکہ ان کو یہ چیز پتہ نہیں لگتی. کس کو پتہ لگتی ہے؟ جس کو پتہ ہے کہ فعل امر بنتا کیسے ہے. تو حمزہ کے بارے میں ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ بھائی اس کے نیچے زیر آئے گی. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ ہمیں اس بارے میں علم ہے، اور یہ چیز جانچ لینے کے بعد آپ کو اس چیز کی پریکٹس ہو جائے گی تو آپ کو پتہ محسوس ہوگا کہ واقعی کوئی چیز ہے یہ. اس کے فعل امر کی مزید مثالیں دی ہوئی ہیں، آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ لگ جائے گا. جیسے فانتقمنا منہم فانظر، ٹھیک ہے. اب اس کو ہم انظر پڑھیں گے چونکہ وا اس کا جو ہے وہ کیا ہے عین کلمہ ہے، اس کے اوپر پیش ہے. اگر الگ سے پڑھیں گے جیسے ادخلو، ادخلو کیوں پڑھا ابھی پیش کیوں لگائی ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس کا جو داخلہ اصل میں اس کا جو خا جو کلمہ ہے عین کلمہ وہ اس کے اوپر پیش ہے. تو یہ چیزیں آپ انشاءاللہ ادعو لنا پڑھتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، ایسا نہیں پڑھتے ادعو ادعو نہیں پڑھتے. تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. فرتقب ہے تو ارتقب پڑھ سکتے ہیں، ارتقب یا ارتقب نے، ار تو آ ہی نہیں سکتا نا، جو امر کا صیغہ بنتا ہے اس کے الف کے اوپر زبر تو آتا ہی نہیں ہے نا، آتی ہے یا زیر آتی ہے یا پیش آتی ہے. یہ چیز ذہن میں رکھیں. فعل نہیں کا کیا طریقہ ہے؟ دو فعل نہیں کہتے کسی، سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن پہ غور کریں. فعل نہیں کہتے ہیں کہ جس میں آپ کسی کام سے منع کرتے ہیں کسی کو. یہ سادہ ڈیفینیشن ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ میں ٹیپیکل کر رہا ہوں ڈیفینیشن یا میں ایگزیکٹ ڈیفینیشن کروں کہ بھائی بچوں کو سمجھانا مشکل ہو جائے. اب یہاں پہ فعل نہیں سادہ سی ڈیفینیشن کرنے کے لیے آپ بچوں کو بتائیں کہ فعل نہیں اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کوئی کام تو ہے لیکن اس میں کسی کام سے روکا جا رہا ہے. جیسے بھئی آپ یہ نہ کرو، آپ کھاؤ نہیں، آپ بیٹھو نہیں، آپ باتیں نہ کرو، آپ شور نہ کرو، جس طریقے سے بھی آپ سمجھانا چاہیں بچوں کو. اب فعل نہیں کا بنانے کا جو طریقہ ہے وہ بڑا سمپل ہے. دو آپ نے پوائنٹ یاد کرنے ہیں. ایک پوائنٹ آپ نے یہ یاد کرنا ہے، بنانا آپ نے کہاں سے ہے؟ آپ نے حاضر سے ہی بنانا، اسی طریقے سے مضارع حاضر سے. جیسے مضارع حاضر سے آپ نے امر بنایا، بنانا کیسے؟ شروع میں لا لگانا ہے، آخر سے ساکن کرنا ہے. بس دو پوائنٹ، شروع میں لا لگائیں، آخر سے ساکن کریں، آپ کا فعل نہیں بن جائے گا. شروع میں لا لگائیں، مثال کو تذهبوا ہے تو آپ شروع میں لا لگائیں، لا تذهبوا آ گیا. لیکن دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ آپ نے آخر سے ساکن کرنا، تو لا تذهب یہ آپ کا امر بن گیا. ویری سمپل. اس طریقے سے آپ اس کو ذہن میں رکھیں. آگے چلتے ہیں. اس کی مثالیں پھر آپ دیکھیں. تقعد ہے، لا تقعد، آپ نے کیا کیا؟ تقعدوا ہے، آپ نے صرف شروع میں لا لگایا. یہ لا نہیں ناہیہ ہے نا، تو یہ لا ناہیہ کا عمل ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ آخر سے کیا کر دیتا. اس نے کیا لا تقعد آخر سے ساکن کر دیا. تبخسوا لا تبخس، تقعد لا تقعد، یہ چیز ہے. فعل نہیں کی علاماتی پہچان پہ اس نے بتائی ہوئی ہے. لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. لا لگایا، اب تشریکو لفظ تھا، اس کے اگر ساکن کرے تو شرک ہو گیا. یہ چیز یہاں پہ آپ نے غور کرنی ہے. یہ مثالیں اسی طریقے سے دی ہوئی ہیں. لا تحرک، لا تتبع، لا تخف، ٹھیک ہے، اور لا تذر، بھائی خوف نہیں کھانا.